اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب کہ وہ مسند پر تشریف فرما ہوں اور اپنے خوبصورت انداز سے وعظ فرما کے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ با آواز بلند ایک دفعہ اپنی حاضری کا ثبوت دیں، تھوڑے سستی سی آ گئی ہے، تھوڑی چستگی دکھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال تبارک وتعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت پرنور اور مقدس مہینے کی 27ویں شب کی مناسبت سے آج کی یہ عظیم الشان اور پروقار اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔
اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت عالیہ میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نماز تراویح میں قرآن پاک کے پائے تکمیل تک پہنچنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈل جانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ہماری اس عظیم الشان مسجد کے خطیب، امام اور مدرس خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا عامر رزاق صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آج کی تقریب کے روح رواں ہیں، اور ہماری اس عظیم الشان مسجد کے امام، خطیب اور مدرس حضرت علامہ مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بنفس نفیس آج کی تقریب میں موجود ہیں، اور استاد الحفاظ والقراء جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو بڑے مذہبی، علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں اور موجود ہیں، جنہوں نے نماز تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کی سماعت کی ہے۔ محترم المقام حضرت مولانا حافظ عامر حمید صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ انتظامی امور کی کمیٹی کے صدر محترم پیکر اخلاص و محبت جناب حاجی عبد القیوم صاحب، وہ آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ اور منتظم ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ فخر السادات حضرت سید ضمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جناب حاجی عبد الحفیظ صاحب، جناب حاجی ثاقب تنویر صاحب، اور پیکر اخلاص و محبت جناب عتیق الرحمن حجازی صاحب، دیگر بہت سی ہستیاں آج کی تقریب میں روح رواں ہیں اور پیش ہمارے بھائی محترم المقام جناب فرمان علی بٹ صاحب
وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور عزیز مکرم جناب فرید رحمان ملک صاحب، جنہوں نے خصوصی کاوش سے اور کوشش سے مجھے یہاں پہ آنے کے لیے مامور کیا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ جو لمحات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے معمور ہیں۔ آج کی گفتگو میں ایک تو قرآن پاک کی فضیلت کا عنوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی فضیلت کا عنوان ہے، جن کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ سے، اور اس کے بعد پھر سورہ قدر سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ وہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں رہنمائی کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور وہ قرآن حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی ایک قوت ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس کو چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ دوسرے مقام سے جو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اس سے پہلے سورہ کے آغاز میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تمہارا تخیل، تمہارا تصور کتنا بھی اونچا اڑ جائے، اس کے بس میں کہاں ہے کہ سمجھ سکے کہ یہ قدر و منزلت والی رات اپنے دامن میں کیا خوبی رکھتی۔ شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا، پھر فیصلہ سنایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، اب بیٹھ جائیں کیا کرنا، میں ہلتا رہوں گا، آپ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کیا کریں. اس کی خوبیوں میں سے یہ خوبیاں ہیں. اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تنہا نہیں آتے، ان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی ان کی سرپرستی کے لیے زمین پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. کس لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اللہ کی اجازت ملتی ہے تب آتے ہیں. یہ معلوم ہوا کہ ان کے آنے کو رب کی تائید حاصل ہوتی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر قسم کے امر کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اس رات کی اگلی خوبی کیا ہے؟ سلام. غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ساری رات سلامتی والی. اس رات میں امت محمدیہ کے افراد کو اللہ کی رحمت کی امان مل جاتی. کس سے ملتی ہے؟ نفس کی شرارتوں سے ملتی. کس سے ملتی ہے؟ شیطانی وسوسات سے ملتی. کس سے ملتی ہے؟ بری عادات اور خصائل بد سے ملتی. کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر. جو غروب آفتاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پوری رات اس کا یہ سفر ایک ہی طرح جاری رہتا ہے. مسلسل رب کی طرف سے سلامتی اترتی یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی اور فجر کا طلوع ہو جاتا. اس میں 2 باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، بلکہ 3 باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک تو قرآن کا، اور ایک رمضان کا، اور ایک شب قدر کا. یہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی ایک مہینے کا نام نہیں لیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی. کب سے ہوئی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر مہینوں کی تعداد 12 ہے. لیکن پورے قرآن میں کسی بھی ایک مہینے کا نام نہیں لیا. صرف ایک ہی مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ اس کے کلام کا حصہ بنتا ہے. وہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا گیا وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور جس رات میں ہوا ہے اس کے لیے فرما دیا وہ رات قرآن کے اترنے سے 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہو گئی. تو اب ظاہر ہے کہ جس رات میں اترا ہے وہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہو گئی.
تو جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ بھی تو کسی نہ کسی اعتبار سے افضل ہو. اس کی عظمت کے پیش نظر پھر پوری امت کو فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی یہ مہینہ پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. روزوں کی فضیلت کا حال کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جس شخص نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا خلوص اس عبادت سے بھی اہم ہے. اس عبادت ہی کی طرح اہم ہے کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کے کسی اور کے لیے ہو جائے تو وہ عبادت جو عین عبادت ہے، حدیث میں فرمایا کہ وہ پھر شرک ہو جاتی. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک من تصدق یرائی فقد اشرک. حدیث میں یہ 3 جملے فرمائے. جس نے نماز پڑھی دکھلاوا کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوا کیا، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھلاوا کیا، فقد اشرک. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے شرک کر لیا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے. جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو ایک اعتبار سے اس کا یہ فعل شرک ہوگا. تو یہاں فرمایا جس نے ایک روزہ من صام یومن فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. یہاں پہ ہے نا من صام یومن، یہ نکرہ ہے، تنوین ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی خاص روزہ ہو، روزہ فرض کا ہو، روزہ نفل کا ہو، رمضان کا ہو، غیر رمضان، ایک روزہ کبھی بھی رکھا ہو، اللہ کے لیے رکھا ہو، اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. اس ایک روزے کے بدلے میں رب اس بندے کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی راہ سے دور کر دے. ایک روزے کا یہ حال ہے تو پورے رمضان کے مہینے کے روزوں کی برکت کا حال ہے. ایک اور حدیث یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. جس شخص نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. میں توجہ کا طلبگار ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، میں بھی لمبی تقریر نہ کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا، رمضان کا یا غیر رمضان کا، فرض کا، نفل کا، کوئی ایک روزہ جس نے بھی رکھا، محض اللہ کے لیے رکھا، اس کا صلہ کیا ہے؟ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے، اس بندے کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان اتنی بڑی خندق کھودتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. ایک عام روزے کا یہ حال ہے تو پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے کی برکت کا حال کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صامہ وقامہ، من صامہ وقامہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا. جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اور رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کیسا کر دیا؟
فرمایا وہ بندہ ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا، گناہوں سے ایسا پاک کر دیا۔ مشہور حدیثیں ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے محض اللہ کی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا۔ جس نے رمضان کے مہینے کی راتوں کا قیام، نماز تراویح، رب کا قرآن سنا، نوافل ادا کیے، مسجد میں آیا، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا، اگر اس کا یہ عمل محض رب کی رضا کے لیے، تو وہ بندہ ایسا ہو گیا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور روزہ کتنی بڑی عبادت تھی جو ہم کو ملی۔ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، سرکار مرنی بعمل، مجھے کسی عمل کا حکم فرما دیں کہ میں وہ کروں، اس کے بعد پھر مجھے کسی اور عمل کی حاجت نہ رہے۔ یہ صحابی نے سوال کیا بارگاہ رسالت میں، کوئی ایک عمل مجھے بتا دیں، اعمال کی تعداد کا تو کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، کوئی ایک عمل بتا دیں، اس کے بعد پھر مجھے کسی اور عمل کی حاجت ہی نہ رہے۔ مرنی بعمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، سوال کرنے والے شخص اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اسلام میں کوئی اور شے نہیں، فإنہ لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی شے نہیں۔ صحابی نے پھر عرض کیا، مرنی بعمل، سرکار مجھے کوئی عمل بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں، پھر کسی اور عمل کی حاجت نہ رہے۔ تو سرکار نے دوسری مرتبہ پھر کیا کہا؟ فرمایا علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، فإنہ لا عدل لہ، اس کی مثل کوئی اور شے اسلام میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 القاب دے دی، ایک نام دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا، 5 نام دے دی۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مناسبت کیا ہے؟ ایک حدیث میں سرکار کہتے ہیں مجھے بھی بطور خاص 5 نام ملے، ایک حدیث میں فرمایا قرآن کو بھی بطور خاص 5 ہی نام ملے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ؟ ایک حدیث میں فرمایا شہر الصبر و شہر المواسات، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کے پیش نظر 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پورے سال کے 12 مہینے دیکھ لیجئے، کسی مہینے کی فضیلت میں سرکار کا اتنا کوئی کلام موجود نہیں۔ اسی کے لیے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ یہ مہینہ اس کے پہلے دن اور ہیں، دوسرے دن اور ہیں، آخری 10 دن اور ہیں، یعنی شوق لذت بڑھتی جائے۔ پہلے 10 دن اللہ کی عطا کی جولی سے اس کے بندے پر رحمت کے نچھاور ہونے کے، دوسرے 10 دن مغفرت و بخشش کے اترنے کے، آخری 10 دن ایسے ہیں جس میں بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، رمضان کی ہر رات میری امت کے 10 لاکھ افراد کے لیے دوزخ سے آزادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شاید ذرا غور فرمایا، میری امت کے 10 لاکھ افراد کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو دوزخ سے آزادی دے دی جائے۔
اور 10 لاکھ افراد کے لیے فیصلہ ہوتا ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اور فرمایا صرف ایک رات میں نہیں ہوتا, ہر رات میں 10 لاکھ. تو بڑے حیف کی بات ہے کہ اور تو بخشے جائیں اور ہم ان میں شامل نہ ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اوروں کو تو دوزخ سے آزادی ملے, ہم اس میں شامل نہ ہوں. حدیث میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے منبر کے زینوں پہ قدم رکھا تھا. پہلے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مولا قبول فرما لے. ایک مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا سرکار یہ کس پہ آمین کہتے تھے؟ کیونکہ دعا پہ آمین ہوتی. سرکار کہتے ہیں میں جیسے ممبر پہ میں نے قدم رکھا, سدرہ کے طائر جبریل سدرہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا جو سدرہ پہ قبول نہیں ہوتی وہ بھی مدینے میں قبول ہو جاتی. سرکار کہتے ہیں وہ سدرہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے اور انہوں نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. دور ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پھٹکار ہو. کہ لعنت کا بھی ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ لعنت جس بندے پہ پڑے یہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے, باعودہ بہت دور ہو جائے. کون سا بندہ؟ فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر ایسا عمل کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کر لے, اس پہ پھٹکار ہو, اس پہ لعنت. یہ جبریل نے دعا مانگی, میں نے آمین کہا. اب ذرا غور کرو کہ جو دعا جبریل مانگے مصطفیٰ آمین کہہ دیں, اس کی قبولیت میں کون سا شک باقی رہتا؟ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ سرکار کہتے ہیں رب نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ کوئی بندہ رب کی قدرت چاہتی نہیں کہ امت محمدیہ کا ہو پھر بخشا نہ جائے. بڑا ہی بدبخت ہوگا جو پھر بھی رہ جائے. ہر رات 10 لاکھ بندہ دوزخ سے آزادی پاتا, ہر رات 10 لاکھ بندہ جنت میں داخل ہوتا. تو فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے پورے مہینے میں جتنے دوزخ سے آزاد کیے, پورے مہینے میں جتنے جنت میں داخل کیے ان کا ٹوٹل لگاؤ, جتنا ٹوٹل بنتا ہے سارے اس رات میں آزاد کر دو, سارے اس رات میں جنت میں داخل کر. عزیزان گرامی قدر, ہر رات, ہر لمحہ, ہر گھڑی اس کا نرالا ہے, اس کا انوکھا ہے, اس کا بے مثل ہے, اس کا بے مثال ہے. لیکن جو مرتبہ پھر اس پورے مہینے میں شب قدر کو نصیب ہوا ہے وہ اس کی کسی رات کو بھی نصیب نہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پاس کبھی امکان ہے کہ شب قدر ہو سکتی. اس سے پہلے کہ میں شب قدر پہ کچھ باتیں عرض کروں, چند باتیں میں قرآن کے عنوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں. الحمد سے قرآن چلا تھا. پہلے روزے جو آئے تھے افطاری سے اسے پوچھو کتنی دور کی منزل محسوس ہوتی. جو قاری صاحب, قاری محمد عثمان صاحب پڑھتے تھے ان سے بھی پوچھو, جو پیچھے قاری صاحب سنتے تھے, سماعت کرتے تھے. سماعت تو سارے کرتے ہیں, ان کا مطلب یہ تھا کہ ذرا دھیان سے قاری صاحب کہیں انسانی سرشت کی وجہ سے کہیں آگے پیچھے نہ ہٹ جائیں, ادھر قاری صاحب کو سیدھا رکھیں, کیونکہ یہ انسانی سرشت ہوتی ہے. انسان کی تعریف میں کہا گیا کہ الانسان مرکب ان الخطأ والنسیان. انسان جو ہے نا یہ بسیط نہیں ہے, انسان مرکب ہے. بسیط کا مطلب ہوتا ہے جس کی تجزی نہیں ہوتی, اس کے جز اجزاء نہیں ہوتے. مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں ہوتی ہیں, ترکیب پاتا ہے, چند چیزیں ہوتی. تو فرمایا انسان مرکب ہے, کس کا؟ خطا کا, نسیان کا, بھول ہو جاتا, خطا ہو جاتا. حافظ صاحب سے بھی ہوگی, قاری صاحب سے بھی ہوگی, بڑے سے بھی ہوگی, چھوٹے سے بھی ہوگی. ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جو طالب علموں کو پڑھاتے ہیں, اس کے پہلا جملہ لکھے اول الناس اول الناس. انسان کی سرشت کا حال کیا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے پہلا ہی بھول جانے والا ہے. تو قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا فناسیہ فلم نجد لہو
عزما، عزم نہیں پایا گیا، ارادہ نہیں پایا گیا، لیکن نسیان ہوا ہے۔ یا اپنے باپ کی بات سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب قرآن میں کہتا فنسیا فلم نجد لہو، بولیے نا، فلم نجد لہو، حافظ ہے کوئی نا؟ ایک ہی ہے، کافی ہے تو اگلا جملہ ہی بولو رہی یار۔ فلم نجد لہو عزما، کیا مطلب ہے؟ عزم نہیں پایا گیا، لیکن نسیان تو حضرت آدم سے بھی ہوا ہے۔ تو اب اتنی بڑی کتاب ہے، الحمد سے شروع ہوئی، کہاں والناس آیا، کتنی منزلیں ہو گئیں، کتنی صورتیں ہو گئیں، کتنے رکوع ہو گئے، کتنے پارے ہو گئے، کتنی آیات ہو گئیں، کتنے کلمات ہو گئے، کتنے حروف ہو گئے، یہاں سے چلا تھا یہاں تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں خود قرآن میں ایک دعویٰ کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دی۔ کوئی جوان ہے جو تو آزمائی کرے؟ یہ مطلب ہے اس کا، یہ میں کو اپنی طرف سے بڑھ نہیں مار رہا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس پہ اپنی تب آزمائی کرے، یاد کرے اس کو؟ اب پوری دنیا میں کوئی کتاب دکھاؤ کسی کو حفظ ہوتی ہو؟ تو اللہ کا کرم اس کتاب کے پڑھنے والے پہ یہ ہے، ادھر 7 سال کا بچہ پڑھنے آئے، کبھی 2 سال میں مکمل کر جاتا ہے، کبھی 2.5 سال میں مکمل کر جاتا ہے۔ قرآن سینے پہ لکھا جاتا ہے، اب لکھا گیا، پڑھا گیا، کیا پڑھتا؟ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ پھر سنیے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، یہ شعر تو نہیں نہ پڑھ رہا، یہ قرآن کی فضیلت حدیث مصطفیٰ سے آپ کا چہرہ بھی با رونق ہو جانا چاہیے۔ یہ فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کائنات کے سارے کلام ایک طرف، کتنا اونچا کلام ہو جائے ایک طرف، سب کر قرآن کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ مخلوق کہاں اور خالق کہاں، عابد کہاں معبود کہاں، دنیا کہاں اللہ کہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے سوال ہوا تھا، کوئی بندہ یہ منت مان بیٹھے کہ رب سے بات کروں گا تو کیا کرے، رب سے بات کروں گا تو کیا کرے، حل ہے؟ سارے علماء نے فتویٰ دیا تھا نہیں ہو سکتی ہے، یہ منت ہی غلط ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا یہ منت بھی صحیح ہے، بات بھی ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا وضو کر کے ابھی آ جاؤ، بات کروا دیتے ہیں۔ وہ وضو کر کے آیا، واپس لوٹا، آپ نے قرآن کھول کے سامنے رکھ دیا، فرمایا پڑھ لے، رب سے بات ہو جائے گی۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف و اعزاز حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ حدیث میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب کا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور وہ نیکی ایک نہیں رہتی، اتنی بڑھاتے ہیں کہ 10 گنا اس کا اجر کر دیتے، یعنی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ تو آگے سرکار نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف۔ اب ذرا غور کرو کہ الف لام میم پڑھا خالی بندے نے، اس کو کیا ملا ہے؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو 3 حرف اتنے میں ادا ہو گئے، 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہو گئیں۔ اب پورا قرآن پڑھے تو کتنی نیکیاں اس کے دامن میں۔
تو پھر یہ نہیں بھی اٹھا ہے تو آ کے پڑھ گیا ہے، ابھی پڑھ کے گیا ہے، دوسرے دن کی تراویح کی فکر اسی وقت پڑ گئی، ابھی تراویح کا سلام اس نے پھیرا ہے، ابھی پہلا پارا مکمل ہوا، دوسرے دن کی فکر پھر پڑی، گھر جاتے جاتے پھر نظر دوڑاتا ہے، اٹھتا ہے پھر قرآن میں، تصور اس کا قرآن ہوتا ہے، خیال اس کا قرآن ہوتا ہے، اٹھتا ہے قرآن ہے، بیٹھتا ہے قرآن ہے، چلتا ہے قرآن ہے، کسی سے بات کرتا ہے، بات اکھڑ جاتی ہے، قرآن کا خیال رہتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن، اور ایک روایت میں فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کی زندگی کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہو گئے تو قرآن پاک پورا پڑھنے سے رب کا کتنا کرم ہوگا اس پر۔ ایک حدیث میں یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں دن رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن خود سیکھتا ہے، پڑھتا نہیں۔ یہ پڑھنا اور ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن پاک پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ یہاں یہ فرمایا خیرکم، یہ خیر بمانا اخیر ہے، یہ خیر بمانا خیر نہیں، خیر بمانا اخیر۔ اخیر کیا ہوتا ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری، یہ اس میں تفصیل ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے مقابلے میں جتنے بھی بہتر آ جائیں یہ ان میں بھی بہتر رہے گا، پھر بہتر ہے۔ 100 بہتر آ جائے پھر بہتر ہے، 1000 بہتر آ جائے پھر بہتر ہے۔ جو خود سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا رہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہم النار۔ حدیث جب پڑھی جاتی ہے پھر ذرا سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات ذرا کہہ دوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے کوئی کسوٹی ہے، اس کے لیے کوئی میزان ہے کہ ایک بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رب کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ کبھی غور کیا بھائی رب بھی بندے سے محبت کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھا سکا ہوں، میں آپ کے لیے توجہ کا طلبگار ہوں۔ یہ فرمایا جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ دل میں جھانکے، اپنے دل میں نظر دوڑائے، دل میں فکر کرے، غور کرے، حوض کرے اور دیکھے کہ مجھے رب کے قرآن سے کتنا پیار ہے۔ جتنا اس بندے کو قرآن سے پیار ہے اتنا رب کو اس بندے سے پیار ہے۔ اب آپ کے لیے میرے لیے کھلی کتاب پڑھی ہے، پیمانہ سامنے پڑھا۔ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ رب کتنا پیار کرتا مجھ سے، حضرات میں غور کا طلبگار ہوں، توجہ کا طلبگار ہوں۔ آج کی رات 27ویں شب ہے، آج کی رات نزول قرآن کی شب ہے، آج کی رات ختم قرآن کی شب ہے۔ میں آپ کو قرآن کے امور کے متعلق کہنا چاہتا ہوں، سرکار کا فرمان ہے جن کا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ جائے، ناظرہ کہتے ہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کو، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں، اوپر سے دیکھ کے آتا ہے، نہیں غور کیا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آپ بھی جھانک لیں، میں بھی جھانک لیتا ہوں۔ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا کوئی عام مرتبہ نہیں، عام کس سے ہانکنا عام ہے، لطیفے سننا سنانا عام ہے، گپے ہانکنا عام ہے، سیاست میں مگن ہو جانا عام ہے، کسی کو برا بلا کہنا عام ہے۔ قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا کوئی عام مرتبہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے کبھی اوپر سے دیکھ کے پڑھے نا،
سرکار فرماتے ہیں جن کا بچہ نادرا قرآن پڑھ جائے اس کے بدلے میں رب اس کے والدین کی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. لے جو نادرا قرآن پڑھ جائے. حضرات توجہ طلب ہے بات. نادرا قرآن بچہ پڑھ جائے. والدین نے کیا کیا ہے؟ یہ بچے نے پڑھا ہے نا. میں نہیں سمجھا سکا. قرآن بچے نے پڑھا ہے. نادرا پڑھا اوپر سے دیکھ کے. اللہ نے صلہ کیا دیا ہے؟ فرمایا بچہ تو الگ شان پائے گا. نادرا پڑھا ہے اس کے والدین کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں. لے تو نادرا پڑھے تو والدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حفظ کر کے آ جائے پھر والدین کا مرتبہ کتنا. بچے کو پھر کیا دیں گے؟ والدین کو تو یہ دے گئے نا. وہ جو حدیث میں فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن کو یاد کرتا ہے اور قرآن کے اندر جو حکم آیا ہے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے, اس کے بدلے میں اس کو والدین کو کیا دیں گے؟ فرمایا البس والداہ تاجن. اگر توجہ نہ ہوئی تو بہت زیادتی ہوگی. خاص طور پہ جو آگے بندے بیٹھتے ہیں ان کی توجہ بھرپور ہونی چاہیے, کیونکہ میں حدیثیں پڑھتا ہوں, محمد عربی کا کلام سناتا ہوں اب, اور قرآن کے مضمون پر سناتا ہوں اب. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنا دیں. کسی اور کے سر پہ تاج نہیں ہوگا, حافظ کے والدین کے سر پہ تاج پہنا دیں گے. کیسا چمکدار ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اس تاج کی چمک, اس کی دمک, اس کی جو لہریں نکلیں گی فرمایا جیسے سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے قیامت. والدین کو یہ دیں گے, بچے کو کیا دیں گے؟ ایک کام ہے والدین نے کیا ہی نہیں, کیا بچے نے ہے. بچے کا صلہ والدین کو یہ دیتے ہیں. مجھے بتاؤ بچے کو کیا دیں گے جس نے کام کیا ہوا؟ حضرات ایک حدیث اور سنو, سرکار نے قرآن پڑھنے والوں کو کیا کہا؟ اس کا راوی کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, باب مدینۃ العلم, امت کا استاد, امت کے نبی کا داماد, ہم راد مصطفیٰ, دم ساد مصطفیٰ, مولا علی شیر خدا رضی اللہ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ فادخلہ اللہ الجنہ وشفاہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہم النار. یہ سرکار کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کو دل کی تختی پہ لکھ لے, یہ سرکار نے کہا فاستظہرہ, قرآن کو دل کی تختی پہ لکھتا ہے, قرآن کو لوہے دماغ پہ نقش کرتا ہے. پھر پوچھو نا, اب جو بندہ تراویح پڑھانے کھڑا ہوا ہے وہ ہے نا, اسے معلوم ہوتا ہے اب یہ پہلا صفحہ ہے, اب یہ صفحے کا اوپر والا حصہ ہے, اب یہ صفحے کا درمیان ہے, اب یہ صفحے کا نیچا ہے, اب صفحہ الٹ رہے ہیں, اب وہاں سے اوپر سے شروع ہوتا ہے, اب یہاں بسم اللہ آئی پڑی ہے, اب یہاں سے نئی صورت ہے, اب یہاں سے آئے ختم ہوتی ہے, اب یہاں پہ متشابہ لگنے کا اندیشہ ہے. اس کے دل پہ لکھا کیسے گیا ہے؟ یہ سرکار کے فاستظہرہ, اس کے دل پہ لکھا گیا ہے, اس کی دماغ پہ نقش ہو گیا ہے. پھر کیا کیا اس نے؟ خالی طوطے کی طرح رٹا نہیں لگاتا. میں اس کی معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا بھائی رٹا لگانا کو برا ہے, رٹا لگانے سے ہی تو پہلا دروازہ کھلتا ہے.
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہستی ہیں، شاید آپ ان کے نام سے آگاہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا تعارف اتنا میں کرواتا ہوں کہ 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، مسکراہٹ لاؤ گے ان کا فیض ملے گا۔ 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر رکھی ہیں۔ جس نے 10 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں، قرآن کے پڑھنے کا حال اس کا کیا ہوگا مجھے بتا۔ اور ان کی عظمت کا حال یہ ہے، وہ جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی، پیران پیر، حضرت شہباز لامکانی، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مظہر شان رسالت، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے میدان تقلید میں جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا وہ احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل کو میدان فتویٰ میں اپنا امام مانا ہے غوث اعظم نے۔ مرتبہ دیکھو کیسے، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو اللہ کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، ذرا توجہ رکھو، لیکن سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی۔ کسی جاہل صوفی کے پلے نہ پڑ جائے کوئی بندہ، کیونکہ جہالت بھی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ جاہل کے ساتھ دوستی لگانے کو سادی شرادی کہتا ہے یہ ترا اجدہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گسار۔ یہ ذرا موبائل چھوڑ کے بات سنو گے نا پھر سمجھ آئے گی میں کیا کہتا ہوں۔ سادی کہتے ترا اجدہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گسار۔ تیری دوستی کسے اجدہا سے لگ جائے۔ اجدہا کسے کہتے ہیں؟ وہ آنا کونڈا جس کو کہتے ہیں، ایک ہی لقمے میں بندہ پورا نگل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اجدہا ہے۔ 2 لقمے نہیں کرتا، ایک ہی لقمے میں پورا کھا جائے۔ سادی کہتے ہیں تیری دوستی اس سے لگی ہو بہتر ہے۔ تجھے ہی کھائے گا نا، کیا ہو جائے گا؟ تو نے جانا تو ہے دنیا سے، کھا جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے تورا اجدہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گسار۔ اس سے بہتر ہے کہ تیری دوستی کسی جاہل سے لگ جائے، کیونکہ سانپ تو صرف تجھے کھائے گا، یہ جاہل بندہ تجھے بھی لے جائے گا، تیرا ایمان بھی لے جائے گا۔ اور پھر علم کی دنیا میں سادی قدم رکھتا ہے تو کہتے ہیں چوں شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ کہتے ہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جس طرح موم بتی شمع روشنی کے لیے اپنا وجود ختم کر دیتی، میری مان تو بھی علم کے لیے اپنا وجود ختم کر۔ علم حاصل کرنے میں تیرا وجود جائے تو جائے۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی بڑا رونا روتے ہیں، وہ کہتے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا شمع کی نہیں، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا۔ سادہ الفاظ ہیں لیکن مفہوم بہت اونچے درجے کا بیان کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بے علم صوفی بھی جو ہے اس کو کہا یہ مسخرہ شیطان ہوتا ہے۔ بے علم صوفی ہے، اس سے جان چھوڑا اپنی، اس کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے سینے سے خیرات لیتا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ کسی جاہل کو ولایت دے دے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں۔ حدیث میں فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے تو اوروں کی ملاقات اپنے سینے میں سجائی ہے نا، فلاں ملے فلاں ملے فلاں ملے۔ یہاں دیکھو سرکار کہتے ہیں کہ جو بندہ رب سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ تو کبھی اللہ کی ملاقات کے لیے بھی سوچنا دل میں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی۔ اب میں اس پہ تبصرہ جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب میں بھی ہو نا، سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی، کیونکہ سر کی آنکھ جو ہے نا مجسم کو گھیرتی ہے۔ سر کی آنکھ کے لیے فوق ہوتا ہے، تحت ہوتا ہے،
شمال ہوتا ہے، جنوب ہوتا ہے، جہت گھیرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فوق سے بھی پاک ہے، تحت سے بھی پاک ہے، یمین و یسار سے بھی پاک ہے، تصور میں آنے سے بھی پاک ہے، خیال میں سمانے سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، حرکت سے بھی پاک ہے، سکون سے بھی پاک ہے۔ خواب میں بھی اس کی زیارت ہو نا تو پھر سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی، دل کی کیفیت سے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا مجھے بتا تیری رضا پانا چاہوں کہاں پاؤں، تیری رضا کہاں ملے گی مجھ کو بتا، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، کہاں ملتی ہے، تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں میری رضا قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سنو جی جو ہمارے لیے آپ کے لیے فائدہ بخش اور ہے، کہتے ہیں میں نے کہا مولا سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے؟ یعنی تب حاصل ہوتی ہے سمجھ کے پڑھوں تب ہوگی، یا ویسے ہی فرمان جاری ہوا سمجھ کے پڑھے تب بھی رضا پا جائے گا، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی رضا پا جائے گا، بغیر سمجھ کے پڑھے پھر بھی رضا پا جائے گا۔ قرآن کا فیض ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بتاؤ جس کو سمجھے بغیر بندے کو ثواب مل جائے، قرآن ایسی کتاب ہے سمجھتا بھی نہیں پھر بھی ثواب پا جاتا ہے، خالی دیکھ لیتا ہے پھر ثواب پا جاتا ہے، خالی محبت کرتا ہے پھر ثواب پا جاتا ہے۔ حضرات میں زیادہ آپ کا آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، دو حدیثیں اس مضمون پہ سنا کے اپنے مضمون پہ آتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ، جس نے قرآن پڑھا پھر قرآن کو پڑھ کے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیا، لوہے دماغ پہ نقش کر لیا اور اسی پہ چھوڑا نہیں، فحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کیے کو حلال سمجھا، قرآن کے حلال کیے کو حلال سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہوا، قرآن کے حرام کیے کو حرام جانا، اس سے بچا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ، رب اس کو آپ جنت میں داخل کرے گا، چلا جا آپ جنت میں داخل کرے گا، جا۔ آگے فرمایا صرف داخلہ دے گا نہیں، فرمایا فَشَفَّعَهُ، سفارش کا حق دے گا۔ کس کے بارے میں سفارش ہوگی؟ وَشَفَّعَهُ فِي اہل بیتہ، فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے خاندان کے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو گئی، قیامت کے دن فیصلہ ہو گیا، چہرے پہ پیشانی پہ ٹھپا لگ گیا، بندہ دوزخی ہے، پہلی پشت کے اوپر مور لگ گئی، بندہ جہنمی ہے، فرشتوں نے پکڑ لیا، زنجیریں ڈال لیں، اونٹے منہ لٹکا دیا، گسیٹ گسیٹ کر لے جانے لگے، کوئی پریشان حال نہیں رہا۔ رب کہتا ہے قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے، صرف ایک بندہ نہیں، تیرے خاندان کے 10 بندے ایسے ہوں، ہونٹ تو ہلا دے بس کہ جنت میں ہم داخل کر دیتے ہیں، بس کہ جنت میں ہم داخل کرتے ہیں، ایک بندہ 2 نہیں، پورے 10 بندے۔ ذرا غور کرو نا، کوئی بندہ ٹکٹکی پہ چڑھایا جانے لگا ہو، کسی کو پھانسی پہ لٹکانے لگے ہوں، دنیا کا کوئی بندہ چھڑا نہ سکے، کوئی آئے ایک آگے کہے اس کو چھوڑو، اس کی سفارش سے چھوٹ جائے، وہ بندہ کیسا ہے؟ جس نے ٹکٹکی سے اس کو نیچے اتارا وہ بندہ کیسا ہے؟ اب میں کہتا ہوں وہ تو دنیا میں سب سے عزیز ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا؟ مرنے سے بچایا؟ نہیں، مرنے سے تو نہیں بچا، کچھ مرنے میں مہلت دے دی، میں نہیں سمجھا سکا ہوں، مرنے میں تھوڑی مہلت دے دی، 10 سال آگے لے گیا، 20 سال آگے لے گیا، مرنا تو اس نے ہے ہی بالآخر، ادھر مر جاتا تو کیا تھا، رہ گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بندہ اتنا عزیز ہو گیا جس نے اس کی ٹکٹکی پہ چڑھے ہوئے کو اتارا، وہ عزیز ہے، تو جس کو دوزخ میں ڈالا جانے لگا ہو، جب کوئی نہ رہے وہ آگے کہے ان کو بھی چھوڑو، ان کو بھی چھوڑو، میرا ابا ہے چھوڑ دو،
میں نہیں سمجھا سکتا، میرا بیٹا ہے چھوڑ دو۔ حدیث میں یہ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں حکم ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الجنت اذا دخل الرجل الجنت سأل عن ابویہ وذریتہ وولدہ، جب بندہ جنت میں داخل ہوگا نا، اللہ کرے آپ بھی جائیں، سب جائیں، یہ رات ہی جنت والی ہے، یہ رات دوزخ سے آزادی دلوانے والی۔ سرکار کہتے ہیں جب بندہ جنت میں داخل ہوگا جنت کا جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے میرے ابا جان ہیں؟ وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے نیک ہیں، وہ بیٹے خوش نصیب ہیں جن کے والدین نیک ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنو، سرکار کا فرمان ہے، کوئی لطیفہ نہیں پڑھتا، کوئی کہانی نہیں سناتا، کوئی قصے سی کتاب سے نہیں لاتا، مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ بندہ جنت میں گیا، جائزہ لیتا ہے جنت کا، جنت میں جا کے جائزہ لینے کی کوئی ہوش ہوگی؟ آج کل بعض اوقات بندے بڑے الٹا سیدھا کلام کرتے جنت کے بارے میں۔ پتہ ہے جنت کیا ہے؟ یہ جنت کوئی دو چار درختوں کا نام نہیں، جنت کوئی دو چار یہ بہتے ہوئے چشموں کا نام نہیں ہے، جنت کوئی دو چار کھانوں کا نام نہیں ہے، جنت رب کی رضا کا نام ہے، جنت رب کو پا جانے کا نام ہے۔ اور ایک ہماری کتاب ہے، پہلے پڑھاتے تھے ہمارے، آج کل تو ذرا اس کا ترک ہو گیا، اس کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں بہترین نعمت ہائے بہشت دیدار خداوند۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بہترین نعمت ہائے بہشت دیدار خداوند، کہتے جنت کی سب سے بہترین نعمت کا نام جس کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ذرا بولنا سبحان اللہ کہنا، جس کی خواہش میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب آرینی رب آرینی رب آرینی رب آرینی، مولا مجھے دکھا دکھا دکھا۔ جواب میں رب نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ وہ ایک ہی کے لیے رکھا تھا دنیا میں، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے مصطفیٰ۔ تو جنت میں سب کے لیے ہوگا اللہ کا دیدار۔ تو اس لیے جنت کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ جنت کو کبھی بندے کہتے ہیں جی میں تو اس پہ جوتی پہ نہیں لکھتا، کبھی کہتے ہیں میں کوڈیو سے بیچ دیتا ہوں، میں کسی عارف کا کلام اس کی بات نہیں کرتا، میں اپنی آپ کی بات کرتا ہوں۔ جنت رب کی رضا کا نام۔ اور بندہ جنت میں داخل ہوا نا، کیا دیکھتا ہے؟ اب ذرا غور کرو، بندے کو جب آسائش ملتی ہے رشتہ دار یاد رہتے ہیں، دوستوں کو تو آنکھ ہی نہیں ملاتا۔ جنتی کا حال دیکھو، کہتے جنت میں گیا نا، دیکھتا ہے میرے ابا جان ہیں، اینا ابی اینا امی اینا ولدی، میرا ابا کدھر ہے، میری اماں کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، اینا ذریتی، میری اولاد کدھر ہے، اینا محبی، میرے دوست بھی لاؤ نا کدھر ہے۔ جنت میں لے آئے ہو، کیسی جنت ہے؟ نہ میرا ابا، نہ میری اماں، نہ میرا دوست، نہ میرا بیٹا، نہ میرا بھائی، نہ میرے یار، نہ میرے چاہنے والے۔ فرشتے کہیں گے کیوں آئیں تیری جنت میں؟ ان کے درجے، ان کے اعمال تیرے جیسے نہیں، درجہ کیسے پائیں گے؟ یہاں نہیں ہوگا یہ فیصلہ، تو ان کو چاہتا ہے، ان کے اعمال ہی تیرے جیسے نہیں۔ حدیث میں فرمایا، وہ بندہ سمجھ گیا، کہتے فرشتے نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو چھوڑ کے رب سے براہ راست کہتا ہے یا ربی قد عملتو لی ولہم، مولا ان کو تو نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا تھا، میں کیا کرتا تھا، تجھے تو خبر ہے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں صرف اپنے لیے نہیں کیے، اپنے لیے بھی کیے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کیے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کیے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی۔ تو مجھے چین نہیں آ سکتا جب میرے ساتھ وہ نہ ہو۔ اب حدیث میں کیا فرمان ہوا؟ بھائی رہنے دے، سنو حدیث میں فرمایا فَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ، رب کہتا ہے جس جس کو کہتا ہے اس کو سفارش کی وجہ سے اس کے ساتھ ملا دو۔ مولا کیوں ملاتا ہے؟ اعمال تو ہے نہیں، فرمایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ میں قرآن پڑھنے والے کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا 10 بندے خاندان کے جہنم واجب ہو گئی۔ حافظ قرآن کو بلا کے فرمائیں گے سفارش کرتا ہے؟
تیرے ہونٹ ہلنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ حدیث پر سمجھ نہ بھی آئے سبحان اللہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری زبان وہ نہیں، لیکن جب یہ پتا ہے کہ سرکار کا کلام ہے، سمجھ آتا ہو تب بھی سبحان اللہ کہہ دو، نہ سمجھ آتا ہو تب بھی سبحان اللہ۔ سرکار کہتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن کو لے آئیں گے، کیا شان ہوگی، سارا مجمع ہوگا، حافظ کو بلا کے لائیں گے، جی آؤ جی، کیا کہیں گے، یقال، حدیث پڑھتا ہوں، یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے کو بلا کے لائیں گے، لقب کیا دیا، حافظ قرآن نہیں، مولانا نہیں، صاحب القرآن۔ لقب کتنا اونچا ہو گیا، اے قرآن کے ساتھی، اے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھانے والے، اوڑھنا بچھونا بنانے والے، آ پڑھا کے لائیں گے اور کہیں گے اقرا، سارا مجمع ہے ذرا تو پڑھنا، اقرا پڑھ، پھر آگے کیا کر، اقرا ورتقِ، اقرا ورتقِ، اقرا ورتقِ، ارے آ پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ ساتھ ہی فرمایا ورتل، ذرا ٹھہر کے پڑھ، کیونکہ جلدی کوئی نہیں، دنیا میں تو جلدی ہوتی تھی نا بندوں کو، ادھر ہمیں جلدی کوئی نہیں، 50,000 سال کا دن ہے، کیوں گھبراتا ہے، ذرا ٹھہر کے پڑھ، ذرا جم کے پڑھ، ناد و ادا سے پڑھ، کما کنتا ترتل فی الدنیا، ایسے پڑھ جیسے زندگی میں ٹھہر کے، مزے لے کے، ترتیل سے، تدبیر سے، حدر سے پڑھا کرتا تھا، ویسے ڈوب کے پڑھتا جا۔ اور پڑھتے پڑھتے جہاں پہ اس کی آخری آیت ہوگی نا، ان دا آخر آیت تقرأها، جہاں پہ آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں پہ تیری منزل ہے، وہاں پر تیری جنت۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھنے والے ایک بہت بڑے عالم ربانی ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں، جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات۔ قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق، یہ حتمی فیصلہ نہیں، 6,666 کے قریب محتاط اندازہ، کچھ اور خیال بھی ہیں اس مضمون پر، کیونکہ یہ آیات پر تھوڑا جو ہے قراء کے اندر اختلاف ہے، بعض جگہ پہ وقف کرتے ہیں، بعض جگہ پہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ 6,666 آیات تو جنت کے درجے 6,666۔ تو اب قرآن پڑھنے والوں کو درجہ کون سا دیں گے؟ سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کو، اور مجھے لگتا ہے ادھر کہیں گے قرآن پڑھ، آخری درجہ تو نبیوں کا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہے، اس کی زیارت بھی کرتا جاتے ہیں۔ ایک بات اور دیکھو، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا نا اس کو قبر میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، حضرات ذرا غور سے سنیے، جو بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، پڑھا نہیں، ابھی ایک پارہ پڑھا ہے، ابھی آدھا پارہ پڑھا ہے، حدیثیں مجھے بہت ذہن میں آتی ہیں، میں ذرا گھبراتا ہوں کہ آپ بہت ہی تھک نہ جائیں کہ بات میں قرآن سے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جو بہت خوش ہو کے چہرہ ہلاتے ہیں کہ تھکنے والے ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہوئی، ہم کہاں تھکیں گے، شب قدر کی رات کو کیسے تھکنا ہو۔ عزیزان گرامی قدر فرمائے، جو قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، اب پڑھا نہیں تھا، کتنا پڑھا؟ ایک پارہ نہیں، ایک باؤ نہیں، کتنا پڑھا؟ ابھی پڑھنے گیا ہے، نیت ہو گئی پڑھنے کی، فرمایا اب نوبت نہیں آئی، وقت نہیں ملا، فوت ہو گیا، تو جب اٹھے گا قبر سے پورا قرآن کا حافظ بنا کے اٹھا دیں گے، جالے فرشتے مامور کر دیں گے قبر میں، اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو قرآن پڑھاتے رہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ
ایک قرات کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام نافع مدنی. یہ قرات کے 7 امام ہیں. توجہ ہے؟ ادھر آپ کے چہرے ذرا تھوڑے آگے پیچھے ہیں نا. یہ قرات کے امام ہیں 7، فقہ کے امام فتوے کے ہیں 4، عقائد کے ہیں 3. یہ فتوے کے امام، یہ قرات کے اماموں میں ایک قاری جو قرات کا دوسرا امام ہے، امام نافع مدنی. ہمارا جو امام ہے قرات کے میدان میں وہ قرات کا 5واں امام ہے. ان کا نام امام عاصم کوفی، فتوے والا بھی کوفی ہے. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ امام عاصم کوفی کی قرات ہم کرتے ہیں جو ہمارے ہاں رائج. تو امام نافع مدنی اپنا حال بیان کرتے، قرات کا اتنا بڑا امام ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا غلام ہے. عبداللہ بن عمر کا غلام ہے. جن کے غلام قرات کے امام ہوں وہ آپ کیا شے ہیں بتاؤ ہم. امام نافع مدنی کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا دوران طالب علمی ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا. کہتے ہیں ہم اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے، تو جب قبر کھود رہے تھے نا، قبر کھودتے کھودتے کہتے ہیں اتفاق سے ایک بندے کا اوزار ساتھ والی قبر کو لگ گیا. کہتے ہیں اس سے ایک سوراخ نمودار ہوا، اس سوراخ کے ہوتے ہی پورا قبرستان خوشبو سے معطر ہو، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی. ایسی خوشبو نہ کبھی سونگی نہ کبھی خیال آیا. کہتے جب خوشبو نے پورے قبرستان کے ماحول کو معطر کر دیا، میرا دل چاہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح قبر میں ہے کیا. کہتے میں نے جھانک کے ایسے دیکھا نا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ قبر ہے یا حد نگاہ تک کشادہ لہلہاتا باغ ہے. اس کے درمیان ایک تخت بچھا ہے، تخت کے اوپر ایک خوبصورت چہرے والا بندہ بیٹھا ہے، قرآن اس کے آگے رکھا ہے، قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قبر میں بھی پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن بھی پڑھتا رہے گا. اور قرآن ایک ایسی فضیلت ہے. ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے میں بھی قرآن پڑھا جائے گا. کون پڑھے گا جی؟ ایک روایت مشہور ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی خاص ایام میں اپنے بندوں کی مہمانی کرے گا، میزبانی کرے گا، بلائے گا لاؤ ان کو. اور جب اللہ کی خاص مہمانی پہ لوگ آئیں گے، ہر بندے کے لیے جو کھانا چونا جائے گا 80,000 اس کے برتن ہوں. 80,000 برتنوں میں کتنا کھانا کوئی دے سکتا ہے؟ کتنی کوئی فراوانی کر سکتا ہے؟ یہ رب کا دسترخوان ہے. 80,000 برتنوں میں کھانا ایک بندے کے لیے، اور ایک لقمہ لے گا اس کا ذائقہ اور ہے، دوسرا لے گا اسی جگہ سے ذائقہ اور ہے. آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہو ذرا غور کرو گے نا. اچھا جب کھانا کھا چکے کہ مختصر کرتا ہوں ویسے حدیث بڑی لمبی، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب ان کو جنت کا لباس بھی پہنا دو میری طرف سے. ہر شخص کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ ایک لباس، دوسرا لباس، تیسرا لباس، 80,000 لباس اس کے جسم پہ آ جائیں گے، اتنے باریک. جب لباس پہنا جائے گا رب کہے گا اب ان کو خوشبو بھی لگا دو. ان کے جسموں پر، ان کی مجلسوں پر کستوری کی بارش ہو جائے گی. کستوری دیکھیے؟ کوئی نہیں دیکھی ہو. شادی شرادی کہتا ہے جو جہاں پڑی ہوتی ہے نا آپ ہی بتاتی ہے میں ہوں. مشکان است کے خود ببوید نہ کہ تار بگوید. کہتے کستوری اس کو نہیں کہتے بیچنے والا بتائے کستوری ہے، جہاں پڑی ہوتی ہے خود ہی بتاتی میں پڑی ہوں، میں اور ہوں. عزیزان گرامی قدر بارش ہوگی، رب کہے گا اب لاؤ ان کو جنت کا نغمہ سناؤ. سب آ جائیں گے، پوری جنت کے لوگ آؤں گے. اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اول العظم ہستیاں بھی ہوں گی، خود رب ذوالجلال بھی اپنے شجان شانوں، مصطفیٰ بھی ہوں گے. رب ذوالجلال فرمائے گا فلاں حور کو لاؤ. حور کو کھڑا کریں گے، وہ آئے گی، اس کے لیے ممبر بچھے گا، جنتی ماحول، جنتی لوگ سننے والے. حور اٹھے گی اس ممبر پہ بٹھا کے اسے جنت کا نغمہ سنے. جنت کا نغمہ کیا ہوگا؟ حمد خدا ہوگی، نعت مصطفیٰ ہوگی. جب وہ پڑھے گی لوگوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جائے گی. جب پڑھ کے فارغ ہوگی تو رب فرمائے گا بتاؤ ایسا نغمہ کبھی سنا ہے؟ بندے کہتے ہیں اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا. رب کہتے ہیں اس سے بہتر ایک آواز ہے.
ہمارے لوگ سوچیں گے اس سے بہتر کس کی آواز ہے؟ رب فرمائے گا ذرا داؤد کو آواز دے دو. حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پرندے چلتے چلتے گر جایا کرتے تھے. ان کی آواز کا اثر ہوتا تھا بہتا پانی رک جاتا تھا. ان کی آواز کا اثر ہوتا تھا چلتی ہوائیں رک جاتی. تو جب جنت میں پڑھیں گے، زبور کی تلاوت کریں گے، عزیزان گرامی قدر حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ کے فارغ ہوں گے تو رب پوچھے گا بتاؤ ایسا نغمہ سنا ہے؟ فرشتے کہیں گے ایسا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. رب کہتے اس سے بہتر ایک آواز ہے. آپ بھی جم جاؤ. لوگ حیران ہوں گے اب کون ہوگا؟ رب فرمائے گا یہاں پہ وہ منبر رکھو جس پہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا اور میرے مصطفیٰ کو اس پہ بٹھا دو. آج مصطفیٰ خود پڑھے گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ بٹھائیں گے اور پھر کہیں گے محبوب پڑھ. سرکار کہاں سے پڑھیں گے؟ سورہ یاسین خود شروع کریں گے. اب میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اب کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہوں، قاری عامر رزاق صاحب پڑھتے ہوں، قاری عثمان صاحب پڑھتے ہوں، قاری شفیق الرحمان صاحب پڑھتے ہوں، آپ کی طبیعت پہ وجع طاری ہو جائے. جب آمنہ کا لال پڑھے کہتے ہیں پھر ایسا ماحول طاری ہوگا، وجدانی کیفیت کیا ہوگی؟ جنت کے درخت بھی جھومنے لگیں گے، جنت کی زمین بھی جھومنے لگ جائے گی. وہاں جو کرسیاں ہوں گی ان پہ بھی وجد آئے گا کہ مصطفیٰ پڑھ رہا. کہتے جب سرکار سورہ یاسین پڑھ کے فارغ ہوں گے تو رب فرمائے گا محبوب اور سنا نا. کیسے میں سمجھاؤں جی؟ اور سنا نا. حضور عرض کریں کہ مولا اب کیا؟ رب فرمائے گا پہلے یاسین سنائی ہے نا، اب طٰہٰ سنا دے. سرکار پھر طٰہٰ کی تلاوت کریں گے. آپ کی قسمت میں ہو، ہماری قسمت میں ہو، جنت میں سرکار کا کلام سنیں. جب سرکار پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے پھر رب پوچھے گا ایسی آواز کبھی سنی؟ اب کون کہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشمے خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. کون کہے؟ سب کہیں گے سر تسلیم خم ہے. ایسی آواز تو نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اب سنو آگے کیا ہوتا ہے. رب فرماتا ہے اس سے بھی بہتر آواز ہے، اس سے بھی بہتر آواز ہے. سنو. بندے حیران ہوں گے کہ اب کون آئے گا. رب فرمائے گا اب یہ منبر بھی اٹھا لو، سب پیچھے ہٹو، اب میں خود قرآن پڑھتا ہوں. سب سنو. کیسے سمجھا دوں آپ کو؟ عزیزان گرامی قدر یہ قرآن ہے جو دنیا میں پڑھتا ہے اس کو قبر میں بھی دیں گے. جو قبر میں پڑھے گا وہ حشر میں پڑھے گا، جو حشر میں پڑھے گا وہ رب کا بھی سنے گا، مصطفیٰ کا بھی سنے گا. ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے. ابھی آپ دیکھو گے قرآن کی عظمت پہ حدیثوں کا حال کیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو کچے چمڑے میں ڈال دیا جائے، احاب کہتے ہیں وہ چمڑا جس کو دباغت نہ کیا گیا ہو. یہ احاب کچا چمڑا، کچا چمڑا جو ہوتا ہے نا وہ پاک نہیں ہوتا. کچے سے جب دباغت ہوتا ہے تو ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، ہر قسم کا، الا جلد الآدمی والخنزیر. لیکن دو چمڑے پاک نہیں ہو سکتے، باقی سب چمڑے دباغت کے بعد پاک ہو جاتے. کل احاب دبغ فقد طہر الا جلد الآدمی والخنزیر. ہر قسم کا چمڑا دباغت کے بعد پاک. رنگ دیا جیسے سوکھ گیا پاک ہو گیا، لیکن دو چمڑے نہیں پاک ہو سکتے. آدمی کا چمڑا، خنزیر کا چمڑا. خنزیر کا چمڑا اس کے نجس ہونے کی وجہ سے اور آدمی کا چمڑا اس کی عظمت کی وجہ سے. تو سرکار کہتے ہیں اگر قرآن کو کچے چمڑے میں رکھا جائے، آزما لو، ثم القی فی النار، پھر وہ کچا چمڑا آگ میں ڈال دیا جائے، محترق، نہیں جلے گا. سرکار کہتے ہیں کچے چمڑے میں مصحف رکھ کے آگ میں ڈال دے، آگ نہیں جلا سکتی.
ہم کہتے ہیں کچے چمڑے میں مصحف رکھا جائے، جلد رکھی گئی، ورقے رکھے گئے، صفحے رکھے گئے، نہ جلا۔ جو جس سینے میں قرآن آیا وہ کیسے جلے گا بتا دو۔ ایک بندے سے سرکار نے سورہ اخلاص سنی، من قرأ قل هو اللہ احد، من قرأ رجل، ایک آدمی پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھا نا، سرکار دو جہاں نے سنا سورہ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا واجبت۔ پوچھا گیا کیا واجب ہوئی ہے؟ سرکار کہتے واجب ہو گئی۔ پوچھتے کیا واجب؟ فرمایا الجنہ۔ جاؤ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لو، اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت عطا کرتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نہیں ہوتا ہے، سرکار کا فرمان ہے جو بندہ 200 مرتبہ ہر رات کو سونے سے پہلے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کی زندگی کے گناہ سمندروں کے جاگ کے برابر بھی ہوں پھر بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ جاؤ۔ پھر یہ ایک میں علامہ اقبال کے شعر پہ بات ختم کروں، وہ یہ جو حدیث ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخری، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے، اٹھ جاتی ہیں قومیں، بلندی پا جاتی، غلبہ کر جاتی، سطوت ہو جاتی، شوکت ہو جاتی، زینت ہو جاتی، پورے زمانے پہ چھا جاتی، اور اسی کتاب کے سبب سے قومیں ذلیل ہو جاتی، قومیں رسوا ہو جاتی۔ کون سی؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عروج پا جاتے ہیں۔ جو قرآن کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، قرآن کے فرمان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا ہوتے۔ وہ اقبال کا شعر جس میں کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ اہل قرآن ہو کر تو نہیں خار ہو سکتے نا، ہم خار ہوئے تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ سرکار کہتے ہیں قیامت کے دن جس کی سفارش کے لیے قرآن آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو ٹالے گا نہیں۔ یہ جو روزے رکھنے والے ہیں، رات کو تراویح پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے الصیام والرمضان والقرآن یشفعان، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کرنے آئیں گے۔ روزہ کہے گا مولا میری وجہ سے یہ سارا دن کام کاج سے جو ہے اس کا حال ایسا رہا کہ یہ کام میں نے اس کو روکے رکھا سونے سے، آرام سے، سارا دن تو میری وجہ سے یہ مشقت میرا۔ قرآن کہے گا مولا میری وجہ سے رات کو سو نہیں سکا، میں نے اس کو روکے رکھا ہے، اس کے معاملات کو میں نے روکا ہے، شہوات سے روکا ہے، دیگر معاملات سے روکا ہے، میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، قبول کر۔ حدیث میں فرمایا فیشفعان، روزے کی بھی سفارش قبول ہوگی، قرآن کی بھی سفارش۔ آؤ اب چند باتیں اس رات کے بارے میں بھی کریں، تھک تو نہیں گئے؟ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ رات ہے نا شب قدر، شب قدر عزت والی رات، منزلت والی رات، عظمت والی رات۔ یہ تین، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ اس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کسی بندے نے شب قدر کو پایا نا، ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دی۔ پھر پڑھا لا الہ الا اللہ، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ گناہ معاف ہوئے، دوسری مرتبہ اس بندے کے درجات بلند ہوئے، تیسری مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا داخلہ جنت میں کر دی۔ 3 مرتبہ اس رات شب قدر کو کوئی پالے اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، رب ذوالجلال اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو، ایک رات کی عبادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ایک موقع پر سرکار نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس کا شان کیا ہے، 1000 مہینے اس بندے نے روزہ رکھا، 1000 مہینے تک اس نے شب بیداری کی، 1000 مہینے اس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 1000 ماہ گزر گئے۔ سرکار کی طبیعت میں یہ خیال آیا کہ میری امت کو یہ مرتبہ کیسے ملے گا؟
اتنی امت، ان کی عمریں ہی نہیں. 1000 مہینے کتنی عمر پائیں گے؟ پھر 1000 مہینہ روزہ رکھیں، 1000 مہینہ شب بیداری کریں، 1000 مہینہ رب کے راستے میں جہاد کریں. ابھی خیال آیا نا، جبریل آ گئے اور میں تیری امت کا مرتبہ بڑھانے کے لیے رب نے شب قدر عطا کر دی. ایک رات جاگ لے، رب ان کا بیڑا پار کر دے گا، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہو جائے گی. اب اس کو تلاش کرنے کے لیے کون سی شب ہو سکتی؟ ایک حدیث ہے. پہلے تو فیصلہ ہوا نا، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا. کس کو؟ قرآن کو. تو قرآن ہی نے فیصلہ کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اتارا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان. شب قدر کو پانا چاہو رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتوں کو. اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث ہے، سرکار کہتے ہیں جو بندہ ان 10 راتوں میں ہر رات کو 10 قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کوئی بھی سی، وہ شب قدر کو ضرور پالے گا. خالی سبحان اللہ کہا ہے، دل میں بٹھایا نہیں. صرف 10 آیتیں ہر روز پڑھ لے ان 10 راتوں میں، وہ شب قدر کو ضرور پائے گا. یعنی یہ پڑھنا اس بندے کو جو ہے شب قدر تک لے جائے گا، اس کی عظمت تک لے جائے گا. عزیزان گرامی قدر، یہاں فرمایا 10 راتیں، اور ایک حدیث میں ہے خود سرکار کا ان 10 راتوں میں کیا حال ہوتا تھا. اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشر آتا تو سرکار اپنا تہبند شریف کس کر باندھ لیتے، مضبوطی سے باندھتے. کیوں باندھتے ہیں؟ کبھی کوئی کام کاج کرنے لگو یہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے، پہلے 20 دن اور تھے، اب اگلے 10 دن اور ہو گئے. کمر کس کر باندھ لیتے تھے سرکار اپنا مضبوطی سے تہبند. اور خود بھی ان 10 راتوں کے اندر سوتے نہیں تھے، جاگ کر گزار لیتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تم بھی جگا. ایک حدیث اور سناتا ہوں، سرکار کا فرمان ہے ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ. جو رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرے بخشا ہوا ہے. نہیں سبحان اللہ نہیں کہا. جو رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرے بخشا ہوا ہے. ساتھ ہی فرمائے وسائل اللہ فیہ لا یخیب. جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلائے، نہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، نہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے، نہ اس کی جولی خالی رہ سکتی. رمضان کے مہینے میں مانگے اللہ ضرور دے گا. یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے. پہلے فرمایا 10 راتیں، پھر آگے دیکھیے اور مہربان ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من شہر رمضان. جو شخص شب قدر کو پانا چاہے رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتوں میں، جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں. پہلے 10، پھر کتنی گزر گئی ہیں؟ 21 گئی، 23 گئی، 25 گئی، 2 گزری، آج کی ابھی باقی ہے. حتی مطلع الفجر جاری رہے گی، ابھی سورج تو فجر کے طلوع تک جاری. ایک لمحہ پالو. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں ایک میرا خاص دوست تھا، وہ ملاح تھا، وہ کشتیوں پہ کام کرتا تھا. کہتے ہیں مجھے آ کے پوچھتا ہے ایک دن کہ میں پوری زندگی میری دریاؤں میں سمندروں میں گزر گئی ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سارے سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک رات آتی ہے، کوئی لمحہ آ جاتا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ شب قدر کی رات ہے جب پانی میٹھے ہو جاتا ہے. لیکن یہ نظر اس کو آئے گا جس کے پاس آنکھ ہو، جس پہ اللہ مہربان ہو جائے. تو اب 5 راتیں ہیں، 3 بیت گئی، 2 رہ گئی. یہاں پہ سرکار نے فرمایا 5 راتیں. اب اگلا سنو. جمعۃ المبارک کے موقع پر میں وہ حدیث کی کتاب بھی لے آیا تھا، تاکہ میں نے کہا لوگ خود اپنی آنکھ سے دیکھیں، کیونکہ دیکھنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے. صحاح ستہ کی کتابوں میں سے صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی. حضرت زر بن حبیش ایک صحابی، ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں سألت ابی بن کعب،
کہتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا, میں نے کہا ان اخاک ابن مسعود من یکم الحول یصب لیلۃ القدر, جو تیرا بھائی عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے, وہ کہتا ہے جو بندہ سال کی ساری راتیں جاگے, پورا سال جاگے, وہ شب قدر کو پائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اب عبداللہ بن مسعود کا مرتبہ تو آپ کو معلوم ہے, یہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑا فقیہ ہے صحابہ میں. سرکار کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھ, سرکار کے نلین اٹھا کے سینے پہ لگاتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ شب قدر کو پانا چاہے اس کو چاہیے 365 دن ہیں ہر رات جاگے. کیوں کہا؟ تاکہ اسے معلوم ہو کہ شب قدر کی اہمیت اتنی, ساری رات سارا سال جاگے. آگے سے ابی بن کعب سے کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا رحم اللہ, اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پہ رحم کرے, اراد اللہ یتقل الناس, کہتے ان کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کسی ایک رات پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے. آگے کیا کہتے؟ کہتے اما انہو قد علم انہا فی رمضان, قد علم انہا فی العشر الاواخر, انہا لیلۃ 27. کہتے عبداللہ بن مسعود پہ اللہ رحم کرے, اس نے کسی خاص وجہ سے کہا ہے, وگرنہ ان کو معلوم ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے, اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے 27ویں شب کو آتی ہے کسی اور میں. تو عبداللہ بن مسعود کا قول کیا ہوا؟ آج کی رات. اور اس کے بعد ابی بن کعب نے خود کیا کیا؟ کہتے ثم حلفا لا یستثنی. حضرت ابی بن کعب نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا دی, اور قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم میری نظر میں شب قدر 27ویں شب ہی ہوتی. تو معلوم ہوا کہ آج کی شب پہ قوی امکان ہے کہ شب قدر ہو. تو جو بندہ اس شب قدر کو پالے کتنا کیا کام کرے. سرکار کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے شب قدر کو پایا, 2 رکعت پڑھ لی, قیام کر لیا, اس کا قیام محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو اس کے 2 نفلوں نے اس لمحے کو پانے کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا. عزیزان گرامی قدر, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے پوچھا سرکار جو بندہ شب قدر کو پائے کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے کہ پڑھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے, اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مہربانی کر مجھے بھی معاف کر دے. یہ 2 وظیفے سرکار نے خود بتائے. اب اگلی بات سنو, سرکار کا فرمان ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پہ آ جاتے اور چکر لگاتے ہیں پوری روئے زمین کا. ایک روایت میں ہے ان کے پاس 4 جھنڈے بھی ہوتے ہیں اس رات کو. کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں, ایک جھنڈا روضہ رسول پہ, ایک جھنڈا بیت المقدس میں, ایک جھنڈا طور سینا پہ, اور جھنڈے لگا کے پھر فرشتوں سے کہتے ہیں پھیل جاؤ. ہر بندے کے پاس کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور ہر وہ شخص جو سرکار کی امت کا بندہ قائمن او قائدن کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہو یا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہو, فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اسے سلام کرتے ہیں, اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں, اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اب فرشتہ مصافحہ کرے, کہتے اس کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے طبیعت میں ایک جرجری آ جاتی, رقت طاری ہو جاتی, آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, بال کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ رات ساری رات یہ منظر جاری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر سرکار فرماتے ہیں صرف میری امت کو عطا کی ہے, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی.
تو یہ تحفہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا اور کبھی امید ہے کہ آج ہی کی رات ہوگی۔ ایک روایت میں ہے آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت طلب کی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا، اس میں سرکار کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس ان کو بھی بلایا، عمر تھوڑی تھی ان کو بلا لیے، ان کے سامنے رکھا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے شب قدر کب ہوگی؟ کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، سب رائے دے چکے۔ حضرت فاروق اعظم نے سرکار کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہا تم بھی بولو نا، وہ گردن جھکائے بیٹھے، تو کہتے آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بڑے بولتے ہوں تو بچہ ہے نا بولا کر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آج تو میں نے تمہیں بولنے کے لیے بلایا، آج بولنا، بتا شب قدر کب آتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی جن کو سرکار نے 2 مرتبہ سینے سے لگا کے قرآن کی تفسیر کا عالم بننے کی دعا مانگی تھی، قرآن کا دین کا فقیہ بننے کی دعا مانگی تھی، وہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تو جب غور کرتا ہوں نا تو مجھے ایک بات نظر آتی، اللہ کو اعداد میں سے طاق کا عدد پسند ہے۔ طاق کا وہ مطلب ہوتا ہے جو 2 پہ پورا پورا تقسیم نہ ہو، جفت ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے، جفت وہ ہے جو 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو جائے، جیسے 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، اور طاق وہ ہوتا ہے جو 2 پہ پورا پورا تقسیم نہ ہو، جب بھی تقسیم کرو 2 پہ 1 بچ جائے، جیسے 3، جیسے 5، جیسے 7، جیسے 9، جیسے 11۔ حدیث میں فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق ہی کو پسند کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو جنازے کی صفیں بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا 3 بناؤ جی، یا 5 بناؤ جی، یا 7 بناؤ، کیوں جی؟ کیونکہ اللہ طاق ہے نا، طاق کو پسند کرتا، یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ طاق کے اعداد میں اللہ کو جو سب سے زیادہ عدد پسند ہے وہ 7 ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ذرا بتاؤ کیسے پسند ہے؟ کہتے جب میں دیکھتا ہوں تو پوری دنیا میں مجھے 7 ہی کا راج نظر آتا ہے۔ کہتے کیسے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ذرا غور کرو، آسمانوں کی تعداد، زمینوں کی تعداد، ہفتے کے دنوں کی تعداد، اور صفا و مروہ کی سعی کے پھیروں کی تعداد، خانہ کعبہ کے طواف کے پھیروں کی تعداد، انسان کے منہ میں جو سوراخ ہیں ان کی تعداد، جدھر دیکھتا ہوں 7 ہی ہے۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تھا، اس میں گائیں کتنی؟ 7، اس میں بالیاں کتنی؟ گنتے رہے، فلاں بھی 7، فلاں بھی 7، فلاں بھی 7۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پھر بات مکمل کرو، کیا کہتے ہو؟ کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آخری طاق راتے ہیں ان میں شب قدر میرے نزدیک 27 کو آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی۔ اچھا اب ایک اور جملہ بھی سنو، یہ جو قرآن میں آیا نا یہ بھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ایک مرتبہ آیا، پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ۔ لیلۃ القدر کے جو 2 کلمے ہیں نا، ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، تو ایک مضاف الیہ مرکب اضافی، دوسرا مرکب اضافی، تیسرا مرکب اضافی، تینوں کے اعداد کو جمع کرو 27 ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہی 27 ہے۔ اچھا اب یہ پوری سورت جو ہے شب لیلۃ القدر کی، یہ جو سورہ قدر ہے اس کے جو کلمات ہیں ان کی تعداد 30 ہے۔ 30 کلموں کی یہ سورت رکھی رمضان کے مہینے کے دن، اور کہتے ہیں جس کلمے سے اس رات کی طرف اشارہ کیا نا وہ اس کا 27واں کلمہ ہے۔ وہ کون سا؟ ہیا، یہ وہ رات عظمت کے لیے وہ بولے نا مان ہم یہ کرتے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ جو آتا ہے اس کے بعد کتنے؟ حتیٰ 1، مطلع 2، الفجر 3، کہتے 3 باقی رہ گئے، یہ کلمہ 27واں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں شب قدر آتی ہی 27 کو۔ اب یہ 27 آپ کو مل گئی۔ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ قسم اٹھا کے کہتا تھا یہی 27۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی کہتے 27، احمد بن حنبل بھی کہتے 27۔ تو کبھی امکان ہے کہ شب قدر شاید آج ہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو،
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, चंद लम्हात भी दे जाओ ना, तो आपका ये खड़े होना अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार हो। और कितने वो खुश नसीब हैं। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सरकार का फरमान है, जिसने शाह की नमाज जमात से पढ़ी आधी रात की इबादत का सवाब ले, जिसने फजर को भी पढ़ा जमात के साथ कहते पूरी रात। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज अभी जाएं तो सो जाएं, इशात जमात से पढ़ी है ना, फजर के लिए भी आ जाओ, तो पूरी रात ही आपकी इबादत में बसर हो जाए। ऐसे मौके पर एक दो बातें थोड़े वक्त के लिए आपसे कहना चाहता हूँ। ये दियार गैर है, दियार गैर में यहाँ पर हर कलमा गो बंदा ये सरकार का नुमाइंदा है। अपनी नामूस का ख्याल खुद रखना। मैं आपको इस तरह की नसीहत तो नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से, आपकी वजह से मुसलमानों की जो कौम है इस पर कोई दब्बा लगे। सरकार का फरमान है, पूछा गया था कि सरकार मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया, सरकार मुसलमान आपकी उम्मत का बंदा बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया, सरकार झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं। अब जरा मैं भी आप भी अपने गिरबान में झांक लें, कहीं हम झूठ तो नहीं बोलते। अगर बोला है तो आज की रात मिल गई है ना, तो माफी का दरवाजा खुला है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे गुनाह किया ही ना। एक हदीस और सुनो, सरकार का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जिसको हराम की गज़ा दी गई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये फैसला हो गया। यहाँ रहते हैं, दुकानें करते हैं, रेडी लगाते हैं, कारोबार करते हैं, होटल बना रखा है, टैक्सी करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं, किसी खजाने पे बैठाए गए हैं। सुन लो, सरकार का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, कोई जिस्म जिसको हराम की गज़ा दी गई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को हराम से बचा के रखो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने एक मरतबा 1 दिनार सदका करके सरकार से 10 सवाल पूछे थे। उनमें से एक सवाल ये था, आप घबरा गए शायद मैं 10 छेड़ दूं, छेड़ूंगा नहीं, याद मुझे हैं, सिर्फ एक सुनाता हूं। कहते हैं, मैंने पूछा सरकार अपनी निजात के लिए क्या करूं? सरकार ने 2 बातें फरमाई। फरमाया, कुल हलालन व कुल सिद्कन, हमेशा हलाल खा और सच बोल। हजरत अली ने पूछा निजात के लिए क्या करूं? फरमाया, सच बोल, हलाल खा। अभी मैं चंद दिन पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं सरजमीन हिंदुस्तान में, शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, शाह अब्दुल रहीम के पोते हैं। सारा हिंदुस्तान इनके शागिर्दों में आता है, शागिर्दों के शागिर्दों में हदीस में बड़े उस्ताद थे। जब उनका इंतकाल हुआ ना, तो उनके कमरे के अंदर एक काम काज करने वाली औरत थी, उसकी जुबान पे एक कलमा जारी हो गया। क्या पढ़ती? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजे इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौटा, इस हाल में कि तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। वो औरत पढ़ रही। हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी पर नज़ा का आलम तारी होने के करीब है, वो पढ़ रही है। तो किसी ने उसे कहा, तू क्यों पढ़ रही है, क्या कहती है? उसने कहा, मैं खुद तो नहीं पढ़ रही, ये मुझे 2 चीजें हैं पढ़ा रही हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने ऐसे आंख खोली, पलट के देखते हैं, अभी होश बाकी थे। फरमाया, जरा इससे पूछो ना, ये किस वजह से मैं बख्शा गया हूं, किस वजह से मैं नफ्से मुतमइन्ना रखता हूं? रब कहता है मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। तो आगे से वो औरत बोलती है कि ये मुझे बताते हैं कि आपने एक दिन बाजार से घी खरीदा था। जब वो घी खरीद कर घर लाए तो आपने देखा घी को, उसके अंदर 1 रुपया पड़ा था। तो वो रुपया आपका नहीं था,
وہ دکاندار کا تھا. جب آپ نے روپیہ دیکھا اس میں گھی میں سے نکال کے تو آپ کے دل میں خیال ہے میرا نہیں, مجھ پر حلال نہیں. آپ گئے اس دکاندار کو تلاش کیا, اسے جا کے کہا میں نے گھی خریدا تھا, یہ روپیہ نہیں, یہ روپیہ واپس دے دیا. وہ جو تو نے روپیہ پلٹایا تھا نا اس کی وجہ سے بخشا گیا. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ حضرات ذرا غور کرو, کہاں عبادتیں, کہاں محدث ہونا, کہاں فقیہ ہونا, کہاں مفسر قرآن ہونا, کہاں زمانے کا امام ہونا, بخشا کیسے گیا؟ 1 روپیہ اس کے اصل مالک کو واپس لوٹ. یہ حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑی ہستی ہیں, زمانے کے سلطان ہوئے ہیں, تاج و تخت کو ٹھوکر ماری اللہ کے لیے. وہ کہتے میں ایک دن بیت المقدس میں پہنچا, سیاحت کرتا کرتا بیت المقدس میں گیا, مجھے رات پڑ گئی. کہتے اب حال یہ تھا کہ وہاں پہ نہ میرا کوئی ٹکانا, نہ میرے پاس پیسے, نہ میرا کوئی دوست, رات گزارنی کہاں گزاروں. کہتے مسجد کا حال یہ تھا کہ جو مسجد کے خادم تھے وہ مسجد کو تلاش کرتے, جو بندہ ہوتا باہر نکال دیتے. کہتے میں نے کیا کیا, رات گزارنی تھی, جو مسجد کے اندر صفیں پڑی تھی نا اس کے اندر لپٹا کے اپنے آپ کو میں نے چھپا لیا. بندے آئے, انہوں نے مسجد دیکھی, دروازہ بند کر کے چلے گئے. کہتے تھوڑی دیر گزری, میں دیکھتا ہوں پوری مسجد میں بڑی نورانی صورتوں والے لوگ آنے شروع ہو گئے. ایک تخت بچھ گیا, لوگ اس پہ آ بیٹھ گئے. وہ بڑا اس میں جو ان کا بڑا سربراہ تھا وہ درمیان میں بیٹھا, لوگ آگے بیٹھ گئے. ابھی محفل شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو ایک بندہ بولا, کہتے آج ہماری جماعت میں ایک ایسا بندہ بھی آ گیا ہے جو ہماری جماعت کا بندہ ہی نہیں. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ 40 دن گزر گئے ہیں اسے نماز میں لذت ہی نہیں ملتی, اس کی عبادت میں لذت ہی ختم ہو گئی, 40 دن ہو گئے. کہتے میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو میری صورت ہے, 40 دن سے مجھے تو لذت آتی ہی نہیں, نہ نماز میں آتی ہے نہ عبادت میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی جماعت کا بندہ ہوں بھی نہیں. کہتے میں نے صفوں سے اپنے آپ کو نکالا, باہر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں ہوں جو آپ کی جماعت سے نہیں, لذت بھی مجھے نہیں آتی, بتاؤ کس وجہ سے نہیں آتی. کہتے ہیں آج سے 40 دن پہلے تو مکہ شریف کے بازار میں تھا, وہاں پہ تو نے کھجوریں خریدی تھی, تو وہ جو بندہ بیچنے والا تھا اس سے کھجور تولتے تولتے زمین پہ گر گئی. تو سمجھا کہ تیری گری ہے, تو نے جان بوجھ کے نہیں کھائی, تو سمجھا کہ تیری ہے, تو نے پکڑ کے منہ میں ڈال لی, وہ اس کی کھجور تھی. اس وقت سے لے کر اب تک تیری عبادت کی لذت ہی ختم ہو. تو اتنا سا کام کیا ہے, لذت ختم ہو گئی. ہمارا تمہارا. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, پیسہ آتا ہے, مال و دولت آتا ہے, بندے رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں. سرکار کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ کاٹنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو. ماں سے کاٹ بیٹھا ہے, بھائی سے کاٹ بیٹھا ہے, ماموں سے کاٹ بیٹھا ہے, چچا سے کاٹ بیٹھا ہے, قریبی رشتہ داروں سے جن کا ان پہ حق تھا اس سے قطع تعلق کر لیا, جنت میں نہیں داخل ہوگا. کس کا فرمان ہے؟ مصطفیٰ کا. سرکار کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. من ہاجر فوق ثلاث فمات دخل النار, جس بندے نے کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لیا, اسی دوران اس کی موت ہو گئی, وہ بندہ جہنم میں داخل کیا. آج کی رات ہے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات, اللہ کو منانے کی رات. اپنے حقوق بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی, اللہ اپنے حق بھی معاف کرے. ایک حدیث آخر میں اور, سرکار کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قطات, وہ بندہ جو چغل خور ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ادھر سے سنتا ہے ادھر لگاتا ہے, ادھر سے سنتا ہے. اللہ تعالی ہم کو معاشرتی بیماریوں سے محفوظ. عزیزان گرامی قدر, یہ رات ایسی ہے اس کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, کچھ نوافل بھی ہونے چاہیے. ہماری کتابوں کے اندر نوافل کی تعداد کثیر لکھی اور کم از کم 2 رکعت نماز نفل ضرور ہونی چاہیے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ, سورہ قدر 3 مرتبہ, سورہ اخلاص 100 مرتبہ, 2 رکعت. اس سے کم کر لو, سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ, سورہ قدر 3 مرتبہ, سورہ اخلاص 10 مرتبہ, اور 10 مرتبہ
یہ 2 رکعت آپ کے ہوں گے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وقت بھی کہ میں کچھ زیادہ لے گیا اس کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.